رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آيات في كل يوم قالوا ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آيات في كل يوم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیات مقدسات پڑھ لیا کرے؟ تقریباً 8 سے 10 سپارے روزانہ پڑھ لیا کرے۔ لوگ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 1000 آیات مقدسات کون پڑھ سکتا ہے؟ روزانہ چلو ایک دفعہ ہوا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ تو کوئی یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، تجارت کرنی وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے آقا نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر روزانہ پڑھ لیا کرے؟ یعنی جو بندہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر یہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے سامنے ذوی الاحترام والاحتشام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے کم پڑھے لکھے اور سادہ مسلمانوں کے لیے جو احسان کیا ہے نا، یہ بے مثال ہے جناب۔ قاری تو روزانہ پڑھ سکتا ہے، حافظ تو روزانہ پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی عام سادہ آدمی کس طرح 1000 پڑھے؟ تو آقا جی نے اس کو بھی ایک ایسی اپرچونٹی دے دی، ایسا ایک آقا جی نے تحفہ عطا فرما دیا کہ ہے تو مختصر سی سورہ مبارکہ، لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ عموماً جو قرآن پاک کی آیات مقدسات بتائی جاتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں 6666 آیات، لیکن کسر کو نکالو تو 6000 آیات رہتی ہیں۔ اور مقاصد قرآن 6 ہیں۔ قرآن 6 مقاصد کو بیان کرتا ہے، اور ان میں سے ایک مقصد آخرت کی پہچان ہے۔ 6 مقصد قرآن نے کل بیان کیے، اور 6ٹھے مقصد ایک مقصد یعنی سورۃ تکاثر کے اندر ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی پہچان اور فکر آخرت۔ میں سورہ مبارکہ عرض کروں، الہاکم التکاثر، ارشاد باری تعالیٰ الہاکم تمہیں غافل رکھا ہے مال کی زیادہ طلبی نے۔ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ادھروں بھی آئے، ادھروں بھی آئے، ادھروں بھی آئے، ادھروں بھی آئے، اے بھی کاروبار کر لو، اے بھی نوکری کر لو، ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو، کھانیاں تے 2 روٹیاں ہی نے۔ کوئی مجھے ایسا آپ بتائیں جو ارب پتی آدمی ہو اور 50 روٹیاں کھاتا ہو، چلو 50 نہیں 100 روٹی کھاتا ہو، 100 نہیں تو 30 روٹی کھاتا ہو، کھانی وہی 2 3، بڑا ہی کو زور لگا لے گا تو 4 روٹی کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا نا بھائی۔ 4 روٹی 3 روٹی، میں اب آدھی روٹی یا 1 روٹی کھاتا ہوں، میری 1 روٹی میں طلب پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ پہلے ہم 2 روٹیاں کھاتے تھے، جب سے شوگر ہوئی اس نے ہر چیز کمزور کر دی، اب کھانا بھی کم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا جا کے، قبراں دے وچ جا گئے، قبروں میں چلے گئے، مر گئے، لیکن ہرس ختم نہیں ہوئی، ہرس ختم نہیں ہوئی۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے یہ جتنے بھی ارب پتی مرے ہیں، چلو ہم تو ہیں غریب لوگ، ہمارے تو گھر 1.5 مرلے کے، 2 مرلے کے، 2.5 مرلے کے، 3 مرلے کے، بڑا ہی کوئی ہم میں سے نواب ہو تو 5 مرلے کا مکان جس کا ہو تو ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ ہمارے ہاں 10 مرلے کے مکان والا تو بھائی بڑا امیر ترین آدمی ہے بھائی، جن کے کنالوں نہیں مربوں کے اوپر گھر ہیں، 20,000 کنال، 25,000 کنال،
92,000 کنال، 100,000 کنال ان کی جن کی زمینیں، ایمان سے بتائیے کیا انہوں نے کبھی اپنے باپ کو، اپنے بڑے کو اپنے اس کے بیڈ روم کے اندر دفنایا ہے؟ کوئی نہیں دفناتا، وہ بھی قبر میں ہی جاتے ہیں، قبروں میں گئے۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ یہ مال و دولت کی ہرس جو ہے نا جی، یہ تمہیں کدھر لے کے جاتی ہے؟ بڑی جلدی جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ مرنے کے بعد بابا تمہارا مال کچھ نہیں کام آنے والا، آئیں گے تو مال کام آئیں گے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے لوگ قبردہ چارہ کرسن، لوگ قبردہ چارہ کرسن لہد بنامن ڈیرا ہو، مرنے کے بعد آپ کو قبرستان میں چھوڑ کے آئیں گے اور وہ کہیں گے قبر بناؤ جی، قبر بناؤ جی، قبر بنائی جائے گی، کوئی کہیں گے لحد بناؤ، کوئی کہیں گے سیدھی بناؤ جی، کوئی انج بناؤ جی، انج بناؤ، قبردہ چارہ کرسن لہد بنامن ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون، مٹی دو جی، مٹی دو جی، مٹھی بھر مٹی دی پاون، ڈھیر کرن اچیرا ہو۔ یہ ابا جی کی قبر اس کو باقی قبروں سے ذرا اونچا ہونا چاہیے، اس کی ڈھیری اونچی کرو، ڈھیر کرن اچیرا ہو، دے درود گھراں ول آمن، فاتحہ پڑھو جی، فاتحہ پڑھو جی، فاتحہ پڑھ لیجیے، دے درود گھراں ول آمن تے ککن شیرا شیرا، او یار بڑا چنگا بندہ سی، کیا بات سی یار، بڑا دلیر آدمی سی، بڑا چنگا آدمی سی، او ذات بے پرواہ رب دی باہو، نہیں امنا باج نبیڑا ہو، اس کو کوئی غرض نہیں اس بات سے کہ تو نواب تھا، کو افسر تھا، تو کیا تھا، بتا عمل کیا لے کے آیا ہے، عمل کتنے تیرے پاس؟ قبر کے اندر باجی نبیڑا کا عملہ تو ہی ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے ہو تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ یہ بات اگر تم لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی کہ جناب مال نے کام نہیں آنا، مال نے کام آنا ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بھی مال کی محبت دل میں نہ رکھتے۔ اسی لیے آقا کریم پھر کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، دیکھ لو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ حضرت صاحب یہ دیا تھا میں نے آپ کو، کیا کیا، کدھر لگایا؟ حضرت پیسہ آپ کما کے جا رہے ہیں، بینک بیلنس آپ کما کے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی اولاد عیاشی میں اڑا رہی ہے، پھینٹی تو آپ کو پڑ رہی ہے، بنا کے تو آپ گئے۔ آج تک میں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے ارب پتیوں کا ذکر سنا ہے کہ اگر میں پوری دنیا کا حساب لگاؤں نا تو جتنے ارب پتی پاکستان میں رہتے ہیں پوری دنیا کے اور خطے میں نہیں رہتے۔ یہاں کا ہر سیاستدان ارب پتی آدمی، لیکن آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ فلانی پارٹی کے فلانے سربراہ نے اپنی مسجد بنائی اور اس مسجد کو تمام کا تمام ڈونیٹ وہ کر رہا ہے، اس کے علاقے میں جتنی مسجدیں آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس نے اپنے خرچے پہ، یا نہیں تو کم از کم مساجد کو سرکاری خرچوں پہ رکھ دیا، بلکہ مساجد کو بھی ٹھوک کے بل بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ارب پتی آدمی مساجد کی طرف توجہ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ جس کو میرا رب سونا ہدایت دے دے، توفیق دے دے، وہ جناب اس کام پہ لگ جائے، یا اس کے باپ دادے نے کوئی کام شروع کیا تھا اس نے تکمیل کو پہنچا دیا، ورنہ اس طرف توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ مال اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہوتا نا کلا لو تعلمون علم الیقین، تو پھر مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر نہ ہوتی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو میرے آقا جی نے فرمایا 1000 آیات مقدسات کے برابر پڑھنے کا ثواب۔ قرآن صرف جو ہے نا جی بابو طوطے کی طرح نہیں رٹنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کس طرح آپ کے سینوں کو منور کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم